نظریاتی تصادم. اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں. آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا. ظاہر بات ہے وقت لگے گا، جان کھپے گی، اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی. یہ اینڈ ٹائم از منی. جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ ہے دعوت و تبلیغ کہہ لیں اسے، اپنے نظریات کو پھیلانا کہہ لیں. آخر مارکسسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلسفی کی سطح پر، ٹاپ انٹلیکچوئلز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا. اس کے بعد ادب کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور، کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا. اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کے زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال. اتنا ثقیل عربی لفظ، استحصال کر رہے ہیں. یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہوگے. کتنے ادیبوں نے، کتنے ڈرامہ نویسوں نے، کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلایا ہوگا. ہر انسانی معاشرہ تین سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے. ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. دے کنٹرول ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی. ہوتے ہیں مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں، دوڑ سکتی ہیں، لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے. ہاں یہاں سے فیصلہ ہو، دوڑو، دوڑیں گے. تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا. ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں، نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے، یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے، یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے. لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ ہے. اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے، حامل نہیں ہوں گے، there can be no collective change in this society. افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو، افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے ہیں بس، لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں. اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا آسان کام نہیں. آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا، اس میں کتنا حصہ غلط ہے، کتنا صحیح ہے. ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. ہاں کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی. ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال، اور دوسرے ہندو رادھا کرشنن، بہت بڑے آئیڈیلسٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی، تو انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا. بیکاز there is a barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier and only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے، یہ نظریاتی خول، اس کو پیئرس نہ کیا جائے. اور اس کو پیئرس کرنا آسان نہیں ہے. کچھ ذہین نوجوان، فطین نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں، نفی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے. اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے. ڈاروینزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر. اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے. اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلز، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے، اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے، تبھی تو پھر انقلاب برپا ہوا.
اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول، دی اسٹیٹ ایز اے ہول ول نیور ایکسپٹ اینی چینج. اس سے نیچے آئیے، عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے. اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے. اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے، سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو، وہ قبول کریں گے. بس صرف اس کی ایک شرط ہے، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے. یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے. اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں. کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے، دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا. اگر یہ نہیں ہے، سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے، دانشمندی سے. اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ حکمت. تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پھیلائیں. یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتے. ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو میٹ دیم ان دیئر اون ایلیمنٹس. اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا. عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے. جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں، ابھی جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی. کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشنری وقت شروع ہوا تھا، وہیں پہلا پریس لگا تھا، وہیں اردو کی بائبل چھپی تھی. اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا. اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے نہ تورات پڑھتے تھے. ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ، اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے. تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں، اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ، تو فقہ پڑھتے تھے. اور وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے، پوری طرح عربی سے واقف ہے، قرآن سے واقف ہے، تو مقابلہ کیسے ہو؟ اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا. ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا، راجا رام موہن رائے. آئینہ تثلیث اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توحید کا اثبات کیا. بہرحال پادری فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا اثر ہوتا علماء پر؟ ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا، ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لی، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا. ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ کیرانہ ہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے، انہوں نے شکست فاش دی فینڈر کو، بھاگ گیا ہندوستان سے. تو یہ تین سب لیولز ہیں دعوت و تبلیغ کے، جہاد کے، جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے. ایک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ فار دی ایلیٹ، انٹلیکچوئل ایلیٹ، والموعظۃ الحسنہ فار دی کامن ماسز، وجادلہم باللتی احسن، اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ لیکن بہت عمدہ طریقے سے، خوش اسلوبی سے.